کو عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، لیکن اس موقع پر آپ نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا، پاور کا استعمال نہیں کیا، دولت کا استعمال نہیں کیا، اللہ کی جانب سے عطا کردہ اختیارات کا استعمال نہیں کیا۔ تبلیغ اسلام کی خاطر، اس زمین پہ زندگی گزارنے والے غریب مسلمانوں کی خاطر آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کا سفر کیا۔ آج ہماری زندگی میں ویسی نوبت نہیں آتی، ویسی پریشانی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طریقے سے زندگی بسر کی ہے کہ بھوک کی شدت آپ کو اس قدر تڑپا رہی ہے، اس قدر تڑپا رہی ہے کہ بھوک کی شدت کو دبانے کے لیے آپ نے اپنے پیٹ پہ دو پتھر باندھ رکھے ہیں، دو پتھر باندھ رکھے ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں ایسا موقع آیا؟ آج تو گرمی میں الگ جوڑے، ٹھنڈی میں الگ جوڑے، کھانے کے لیے مہینوں، 2 مہینوں، 3 مہینوں کا راشن ہمارے گھروں میں موجود رہتا ہے، بینک ہے، بیلنس ہے، ہر چیز کی فیسلٹی موجود ہے۔ یہ اللہ نے اسی محبوب کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا۔ کس لیے عطا فرمایا؟ کہ اس دولت کا استعمال کر کے، اس دولت کا استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کریں۔ کیا اس لیے اللہ نے ہمیں دولت عطا فرمائی کہ ہم خود اسلام کے قانون کا مذاق اڑائیں؟ کیا اس لیے اللہ نے ہمیں دولت عطا فرمائی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر کے اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کریں؟ یا دولت اللہ نے اس لیے عطا فرمائی کہ رزق حلال اور رزق حرام میں تمیز کیے بغیر دولت کا انبار جمع کریں؟ یا اللہ نے اس لیے ہمیں دولت عطا فرمائی کہ اس دولت کی وجہ سے ہمارے ذہن و دماغ میں تکبر کا کیڑا پیدا ہو جائے اور انسان سماجی طور پر اس طریقے سے گر جائے کہ اگر اس کا کوئی غریب رشتہ دار ہے تو مجمع عام میں اس سے ملنے سے کترانے لگے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا رشتہ دار اتنا غریب ہے، اس کا اسٹیٹس اور معیار اتنا ہائی ہے اور اس کا ایک رشتہ دار اس قدر غریب ہے۔ یہ سوچ ہمارے سماج میں بہت تیزی کے ساتھ پنپ رہی ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، یہ اس کا کرم ہے۔ اشرف المخلوقات کے بعد اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، یہ کرم برائے کرم ہے۔ امت محمدیہ ہونا یہ کم کمال کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح میں تمام نبیوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہوں، اسی طرح میری امت تمام نبیوں کے امتیوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ ٹائٹل، یہ مقام اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے عطا فرمایا۔ قرآن مقدس جو پوری دنیا کے انسانوں کے ہدایت کے لیے نازل ہوا، جس قرآن کی ایک ایک آیت برحق ہے، اس کا انکار کرنے والا صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جو قرآن پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھلانے کے لیے نازل ہوا، جس قرآن میں انسان کی زندگی کی کامیابی کا راز مضمر ہے،